کام ہوگا یا ایسے ہی بنا دیا؟ آپ کے خیال میں کیا لگتا ہے کہ خدا نے ایسے ہی بنا دیا ہوگا یا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا؟ میں سوال پوچھوں گا کسی سے بھی، اس لیے سب میری طرف توجہ رکھتے ہیں. تو مقصد جو ہے وہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا؟ تو یہ میں پوچھوں گا سب سے، جو ہاتھ کھڑا کرے گا اس سے پوچھے. تو کون مجھے بتائے گا کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد سے لیے بنایا؟ آپ بتائیں. او ویری گڈ، نائس. اللہ کو سرو کر سکے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. آپ بتائیں گے؟ نہیں، آپ میں سے کوئی فرنٹ لائن بتایا اللہ نے کیوں بنایا؟ گیم کھیلنے کے لیے، کسی کام کے لیے بنایا نا، کھانا کھانے کے لیے نہیں. کوئی نہیں آپ کے نزدیک؟ ہاں، ہم اللہ کو یاد کر سکیں. اللہ کو یاد کر سکیں، اللہ کی بات مانے. امی کی بات مانتے ہیں آپ؟ جو اللہ کی بات مانے گے آپ. چلے، اللہ نے جو ہمیں بنایا، آپ کے سوالوں اور جوابوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے، بندگی کے لیے اس کو سرو کیا جائے، یعنی جیسا اللہ نے کہا ہے اس پہ عمل کیا جائے. لیکن اللہ نے ہمیں ایسے نہیں کہا کہ بس یہ کر لو بغیر اس کے. نہیں، جو اللہ نے ہمیں کہا ہے اس میں انسان کی اپنا بھی سکسیس ہے، انسان کی اپنی بھی کامیابی. ہو سکتا ہے کہ شاید ابھی ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑی سی سختی ہے، مثلا نماز پڑھنی پڑتی ہے سردیوں میں اور گرمیوں میں روزے رکھنے پڑتے ہیں، یہ تھوڑی سی ہمیں لگتا ہے کہ ہارڈ ہے، لیکن یہ سب اللہ نے انسان کے بینیفٹ کے لیے بنایا. لیکن جہاں پر اس کو بنایا تو اس کے لیے ایک سسٹم بھی دیا. ایسے نہیں بنایا مثلا آپ بغیر سسٹم کے جو ہے وہ اللہ کی طرف جا سکتے ہیں. سسٹم کیا ہے؟ سسٹم کو ہم ریلیجن کہتے ہیں، سسٹم کو ہم دین کہتے ہیں جو اللہ نے. جیسے آپ اسکول جاتے ہیں، اسکول میں کیا آپ اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں؟ کیا آپ اپنی مرضی سے بیٹھتے ہیں؟ کیا آپ کی مرضی سے واپس آتے ہیں؟ نہیں، کوئی سسٹم ہے کہ جو آپ کو وہاں پر صبح سے لے کے شام تک آپ کو انگیج کرتا ہے. اور اگر آپ اس سسٹم پہ عمل کرتے ہیں تو ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر آپ کا ریزلٹ اچھا آتا ہے تاکہ آپ اچھا پڑھ سکیں. اگر آپ سسٹم کو اوبے نہ کریں تو کیا ہوگا؟ ریزلٹ خراب ہو جائے گا. تو سسٹم کس کے لیے ہے؟ سسٹم آپ کے لیے ہے تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو سکے. اسی طرح جو ریلیجن ہے وہ اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا. انسان کے اوپر سختی نہیں ہے. اگر خاتون کہے کہ مجھے حجاب کرنا پڑتا ہے، مجھے بڑی سختی ہوتی ہے، تو یہ حجاب اصل میں اس کے فائدے کے لیے ہے، اس کے نقصان کے لیے نہیں ہے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں کرتے ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ابھی ہمیں مشکل لگتی ہو، لیکن جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے کہ جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں پر انسان کو موت نہیں آئے گی، وہاں پر انسان کو پتہ چلے گا کہ بینیفٹس کیا تھے کہ جو اس نے اس دنیا پہ عمل کیا، ادھر اس کا رزلٹ کیا نکلا. بالکل ایسے جیسے کوئی اسٹوڈنٹ فرسٹ سے لے کر میٹرک تک پڑھتا ہے یا ہائی اسکول پڑھتا ہے، پھر کچھ سال اپنی یونیورسٹی کے گزارتا ہے، اور اگر وہ اچھا پڑھتا ہے تو اس کا رزلٹ کیا ملتا ہے کہ اس کا اچھا کیریئر ہوتا ہے، اس کا اچھا پروفیشن ہوتا ہے، وہ اچھا ڈاکٹر بنتا ہے، وہ اچھا انجینئر بنتا ہے، وہ اچھا کچھ بھی جو بھی وہ پڑھتا ہے. اگر وہ نہ پڑھے 4 سال اچھا تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ وہ اپنی لائف میں سکسیس، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ ٹائم نہ ملے کہ وہ دوبارہ واپس جائے پھر پڑھائی کرے، پھر اس کے لیے پاسبل نہیں ہوگا. تو یہ زندگی بھی بالکل ہمارے لیے ایسی ہے. اگر ہم نے اس کو اچھا گزارا تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ دنیا میں بھی ملے گا مگر آخرت میں زیادہ ملے گا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے اور بتاتا بھی ہے کہ ایکچوئل رزلٹ، ریوارڈ جو ہے وہ تمہارا آخرت میں. اب یہ جو دنیا کے اندر ہم ریلیجن گزارتے ہیں، یہ دنیا میں جو ہم پریکٹسنگ کر رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے اتنا آسان نہیں ہے پریکٹس کرنا. یعنی کسی بھی ریلیجن پہ، کسی بھی بات پہ اتنا آسان نہیں ہے، ایزی نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ میں ریلیجن کو بڑے آرام سے پریکٹس کر لوں گا. کوئی نہ کوئی ہرڈلز ہیں، کوئی نہ کوئی رکاوٹیں ہیں، اور یہ رکاوٹیں انسان کے سامنے بھی ہوتی ہیں، سامنے بھی نظر آتی ہیں، چیزیں بھی نظر. آپ روزہ رکھا، گرمیاں ہیں تو گرمی کیا ہے؟ رکاوٹ ہے کہ آپ کو مشکل ہوتی ہے. سامنے ٹھنڈا ٹھنڈا شربت رکھا ہے، پانی ہے، تو آپ اس کو کتنا صبر کرتے ہیں کہ مجھے پینا. اگر بہت ہی اچھا موسم ہو جیسے آج کل سردیاں ہیں اور دن بہت چھوٹے ہوں تو ہر وقت اگر ایسا ہو تو پھر آپ کو روزہ رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی.
لیکن ہر وقت ایسا نہیں ہوگا. اسی طرح اور بہت سارے کاموں میں. تو جب بھی آپ کسی اچھے کام کو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں رکاوٹیں یعنی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ہرڈل آئیں گے. آسان نہیں ہے. اگر آپ کو ایک ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جانا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ آرام سے چلے جائیں گے، آرام سے چلے جائیں گے. سب سے پہلے تو آپ کی اپنے جو آپ کا اپنا وزن ہے، آپ کا اپنا جو ویٹ ہے وہ آپ کو نیچے پل کرے گا. کیوں؟ کیونکہ گریوٹی نیچے کھینچتی ہے انسان کو. اسی طرح ہر آدمی جو بھی اچھا کام کرنا چاہے اسے شیطان پیچھے کھینچتا ہے. شیطان اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اگر اس نے اچھا کام کر لیا یہ تو سکسیسفل ہو جائے گا، اس دنیا میں بھی ہو جائے گا اور آخرت میں بھی ہو جائے گا. اور اگر یہ خود اچھا ہو گیا تو یہ دوسروں کو بھی اچھا بنا دے گا. ایک آدمی اگر اچھا ہو جائے تو وہ دوسروں کو بھی کیا کرتا ہے کہ آپ بھی اچھا کام کرو. اب جیسے آپ دونوں تینوں آپس میں باتیں کر رہی ہیں، بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں. کیا باتیں کر رہی ہیں مجھے بھی بتائیں تاکہ میں بھی بتاؤں ان کو کہ آپ بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں. میری طرف دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ ہے؟ کیا ہے؟ پین ہے، چھوٹی سی پین ہے جس کو رکھ دیں اس سے پہلے کسی کو چبھ جائے. تو اب اگر جو ہے وہ میں چاہوں کہ میں اچھا کام کروں تو مجھے پہلی جو چیز پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ شیطان ہے. شیطان سامنے ڈائریکٹ نہیں آئے گا، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے آئے گا، کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کو دھوکہ دے گا. اور پھر آپ کا اپنا انر جو ہے، انر انسان کے اندر نفس ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو کھینچتی ہے ہر اس چیز کی طرف جس چیز کی طرف منع کیا ہے. جیسے بعض اوقات بچوں کو منع کرو، جیسے آپ لوگوں کو منع کریں بہت سارے کام، اگر آپ پھر بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اندر ایک بچہ ہے. وہ بچہ جو ہے وہ بار بار کہتا ہے نہیں مجھے یہ کرنا چاہیے، جبکہ آپ کے پیرنٹس کہتے ہیں بیٹا یہ آپ کے لیے نقصان دہ. تو یہاں پر ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اللہ کے دین پر جو اللہ نے بھیجا ہے اس پہ عمل کرنا ہے. اور عمل کرنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے اگر انسان پریکٹس کرے. تو جو آپ لوگوں کو چیلنجز ہیں، آپ لوگوں کو جو آپ ریلیجن پہ عمل کرنے کے لیے آپ اس ایج میں کہ الگ الگ ایج کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، لیڈیز بھی ہیں، ہر کسی کو الگ چیلنج ہے کہ ہم ریلیجن پہ عمل کرتے ہیں تو ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے، ہمیں گھر میں یہ پرابلم ہوتی ہے، ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے. لیکن ان سب کا حل یہی ہے کہ آپ کو اپنی پرابلم کو خود سالو کرنا ہے. اگر آپ نے اس کو سالو نہیں کیا تو آپ ریلیجن پہ عمل نہیں کر پائے. اور ایک وقت آئے گا کہ جب آپ بولیں گے کہ نہیں میرے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ آئے کہ آپ جو ہے وہ اپنے دین کو چھوڑ کر خدا نہ خواستہ کچھ اور یا کچھ بھی نہ کریں، مطلب کوئی عمل بھی نہ کریں. تو پہلی چیز آج کے دور میں آپ بچوں کے لیے خاص طور پہ جو سب سے زیادہ چیلنجز ہے وہ کیا ہے؟ ایک ایک کر کے پہلے میں یہاں سے شروع کروں. چلے آپ بتائیں جی کیا چیلنج ہے؟ مطلب آپ چاہتی ہیں کہ میں اچھی بچی بنوں، میں اچھی مسلمان بنوں، میں اچھا ہیومن بنوں، تو کیا چیلنج ہے اب آپ کے اپنے ساتھ نہ کہ دنیا میں اپنے ساتھ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہاں میرا وقت زیادہ چلا جاتا ہے؟ فون پر. صحیح ہے. تو فون پر کون سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں؟ اوکے، سوشل میڈیا جو آپ کو زیادہ کرتا ہے کہ انگیج کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور پیچھے بوائز آپ بتائیں تینوں میں سے کیا چیلنج ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اچھا کام کرنا چاہتا ہوں مگر پڑھنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، مطلب مجھے کوئی نہ کوئی چیز اسکول پرابلم ہے. اسکول کیسے پرابلم ہے؟ اچھا یعنی ایک عبادت میں اسکول بھی رکاوٹ ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اسکول کو بند کر دیا جائے یا اسکول چینج کر دیا جائے؟ تو اگر آپ اسکول چھوڑ دیں گے تو آپ اپنی ایجوکیشن کیسے لیں گے؟ تو اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن ڈھونڈنا چاہیے کہ نماز جو ہے وہ اسکول میں کیسے پڑھی جائے. چلے آپ بتائیں. گیم، اوکے، موبائل گیم یا کمپیوٹر گیم؟ اوکے. چلے آپ لوگ بتائیں کہ پیچھے 3 میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور کوئی بھی بتا دیں کہ کون سی چیز میرا وقت ضائع کرتی ہے؟
کسی کو نہیں بتاؤں بتائیں کوئی بھی نہیں سن رہا سب کے کان بند ہے بتائیں کون سی چیز ہے جو پرابلم آپ کو لگتا ہے کہ میں اچھا بچی بننا چاہتی ہوں مگر پرابلم بتائیں آپ بتاتے چلیں آپ بتائیں نا اتنی دیر میں تو پرابلم سالو اردو نہیں آتی تو بتائیں سوشل میڈیا آپ بتائیں ٹی وی آپ ٹی وی پہ کیا دیکھتی ہیں پاکستانی ڈرامے تو نہیں دیکھتی ہیں ہم کی طرح نہیں پھر کیا دیکھتی ہیں یوٹیوب دیکھتی ہیں اوکے تو کتنی دیر دیکھتی ہیں کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے جتنا دل چاہے دیکھتی ہیں پھر 1 hour 2 hour آدھا گھنٹہ تو مشکل نہیں ہے لیکن چلو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی نقصان دہ ہے چل اچھی بات آپ کیا دیکھتی ہیں بتائیں کسی میں بتاؤں بتائیں کچھ نہیں دیکھتی ٹی وی نہیں دیکھتی موبائل نہیں دیکھتی آئی پیڈ نہیں دیکھتی دیکھتی ہے تو دیکھیے اس طرح دیکھیے اور بھی بہت ساری پرابلم ہو سکتی ہے میں پیچھے جو بڑی ہماری ایج کی بچیاں ہیں بہنیں ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ کوئی ایک مجھے بتائے کہ آپ کے نزدیک کیا چیلنجز ہیں آج کے دور میں آپ بتا دیں آپ بالکل پیچھے جی آپ بتائیں ہاں یعنی آپ کی جو ڈیلی لائف کی روٹین ہے وہ آپ کو ٹف لگتی ہے ہاں یعنی کام اور روٹین اور لائف یہ بھی چیلنج ہے جی بیٹا آپ بتائیں کیا چیز پڑھائی کا اسٹریس تو نماز کے قریب کرتا ہے بھائی جب آپ کو اسٹریس ہے تو آپ کو مصلی میں جا کے بیٹھ جانا چاہیے اللہ اکبر خدا مدد کر رہی تھی میرے سے کچھ نہیں ہونے والا تو دیکھیں بھائی یہ دیکھیں ایکچولی کیا ہے کہ یہ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ ہر ایج کا چیلنج ڈفرینٹ ٹھیک ہے یہ آپ کو ایکسپٹ کریں آپ ایک طرف دیکھیں تو ہر لائف کا چیلنج ڈفرینٹ ہے کسی کے لیے گیم چیلنجز ہے کسی کے لیے سوشل میڈیا ہے کسی کے لیے ایگزامز ہے کسی کے لیے اسکول ہے لیکن ہم ان سب کو مینج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہے امپاسبل کوئی بھی چیز نہیں ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں درود بھیجو محمد والے ایک اور درود بھیجو امام علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے کاموں کو نظم دو یعنی ان کو پراپر مینج کرو اپنے امور کو جو اپنی لائف میں کرتے ہو ان کو اگر ہماری زندگی میں روٹین ہو اگر ہماری زندگی میں ٹائم ٹیبل ہو تو پھر ہم اپنی پرابلمز کو سالو کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے اتنے بجے آپ نے اسکول جانا ہے اتنے بجے آپ نے اسکول سے واپس آنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو اس کے بعد ٹائم نہیں ہے پلاننگ نہیں ہے تو پھر ہو سکتا ہے آپ نے ٹی وی آن کر لیا اب آپ کو پتہ ہی نہیں چلا آپ کتنی دیر ٹی وی کھیل رہے ہیں اب آپ موبائل پہ گیم کھیل رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلا آپ نے کتنی دیر گیم کھیل لیا یا آپ سوشل میڈیا یوز کر رہی ہیں ایک انسٹاگرام ختم ہوا اسنیپ چیٹ ختم ہوا ٹک ٹاک ختم ہوا وہ تو چلتا رہے گا وقت چلتا رہے گا کبھی ختم نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود مینج کرنا ہے اپنے آپ کو اس کے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ انسان کا انر ارادہ ہے یعنی اس کو خود جو ہے وہ ڈیسیژن لینا پڑے گا اگر وہ سکسیسفل ہونا چاہتا ہے اگر وہ سکسیسفل نہیں ہونا چاہتا تو پھر اس کی زندگی ایسی گزر جائے گی ایٹ دا اینڈ اس کے پاس صرف افسوس ہوگا کہ میں نے اپنا ٹائم پر بتایا گیا میں نے جب پڑھنا تھا میں نے پڑھائی نہیں کی جب میں نے اچھے کام کرنے تھے میں نے اچھے کام نہیں کیے البتہ اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ
اپنا دروازہ بند نہیں کرتا کہ کوئی خدا نہ خواستہ غلطی کرے تو توبہ نہیں کر سکتا. اللہ کا دروازہ کھلا ہے, لیکن آپ کی ٹائم بہت ویسٹ ہو جائے گا لائف کے اندر. جہاں آپ بہت اچھا کام کر کے ایک سکسیسفل بن سکتے تھے, آپ نہیں بنے, آپ نے اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع کر دیا. سب سے زیادہ جو چیلنج ہے, جیسے کہ سب نے مل ملا کے بولا, مل ملا کے وہی چیز جو آپ کے سامنے اسکرین ہے, چاہے وہ موبائل کی ہو, چاہے وہ ٹیبلٹ کی ہو, چاہے وہ گیم کی ہو, چاہے وہ ٹی وی ہو, کوئی بھی ہو. اس کے لیے آپ کو کم از کم اپنے لیے, یا آپ اپنے پیرنٹس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی ہیلپ کریں, آپ اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں, ایک روٹین بنائیں کہ مجھے اتنی دیر موبائل یوز کرنا ہے اور سوشل میڈیا, اتنی دیر مجھے پڑھنے کے لیے یوز کرنا ہے, اتنی دیر مجھے گیم. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر روز گیم کھیلنا ہے, آپ ویک میں ایک آدھ دفعہ کو ایک آدھ ٹائم لگا لیں, یا مثلا آپ جو ہے وہ ہر وقت یوٹیوب دیکھنا بھی مناسب نہیں ہے, اچھی بات نہیں ہے, اور پتہ نہیں آپ جو دیکھ رہے ہیں اس میں سے کون سی چیز اچھی ہے کہ نہیں ہے. تو یہاں پر پیرنٹس کی بھی بہت ذمہ داری ہے کہ جو پیرنٹس یہاں موجود ہیں, جو نہیں ہے, ان کو بات پہنچا دینی چاہیے کہ آپ کو اپنے بچوں کے گیجٹس پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ بچے کتنی دیر یوز کرتے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں. کیونکہ سائیکولوجیکل یہ جو سوشل میڈیا خاص طور پر ہے, یہ بچوں کے حساب سے ہوتا ہے جو کہ پیرنٹس کو سمجھ میں نہیں آتا. بچے سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس کارٹون دیکھ رہے ہیں یا بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں, لیکن ان کارٹون کے اندر کیا دکھایا جا رہا ہے, اس کارٹون کے اندر کون سے ایسے کانسیپٹس ہیں کہ جو ہمارے ریلیجن کے خلاف ہے, ہمارے بلیفز کے خلاف ہے, اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, اور آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ بالکل ویسے ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ بچے چھوٹے تھے, ینگ تھے, بڑے مسجد میں آتے تھے, آہستہ آہستہ یونیورسٹی میں گئے, مسجد میں نہیں آ رہے. کیوں؟ کیونکہ آہستہ آہستہ ان کے برین کے اوپر کام ہوتا ہے, آہستہ آہستہ. تو یہاں پر بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنے لیے یہ دیکھنا کہ مجھے دیکھنا کیا ہے اور کیا نہیں دیکھنا, یہ بہت. البتہ ہمارے پاس لیک آف انٹرٹینمنٹ ہے, یعنی ہمارا اپنا اسلامک میڈیا ہونا چاہیے تھا کہ جو اتنا زیادہ نہیں ہے, ہمارے اپنے اینیمیشن ہونے چاہیے تھے جو ہے مگر اتنے زیادہ نہیں ہے. تو یہاں پر آپ بھی یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ آج آپ بچے ہیں, آج آپ کے اندر انرجی ہے, آپ ہو سکتا ہے کل کو بہت اچھے ڈیولپر بنے, بہت اچھے سافٹ ویئر انجینئر بنے, بہت اچھے اینیمیٹر بن جائیں, بہت اچھے سٹوری ٹیلر بن جائیں, سٹوری رائٹر بن جائیں. تو آپ کو بھی یہ ابھی سے کوشش کرنی چاہیے کہ جب میں کل کو بڑا ہوں تو میں کل اس فیلڈ میں کوئی کام کروں تاکہ آنے والے بچوں کے لیے میں کچھ بنا سکوں, آنے والے بچوں کے لیے کوئی چیز میں کریٹ کر سکوں. تو یہ بہت پازیٹیو ہے اگر آپ اس اینگل سے اپنے آپ کو بڑا کریں گے. ورنہ یہی ہوگا کہ ہم لوگ ہمیشہ کنزیومر رہیں گے اور ہمیشہ استعمال کرتے رہیں گے اور ہمیشہ استعمال ہوتے رہیں گے. آج دنیا میں جو وار ہے وہ میڈیا وار ہے. آج دنیا میں جو فزیکل وار ہوتی ہے وہ وار کم ہے, یعنی اگر تھوڑی سی وار ہو رہی ہے تو اس سے زیادہ جو چیز انسان کو دکھائی جاتی ہے وہ میڈیا ہے. میڈیا دکھاتا ہے کہ کس طرح ذہن کو کنٹرول کرنا ہے. میڈیا اب جو بھی اینیمی ہے وہ آپ کے گھر میں گھس کے آپ کے گھر کو قبضے میں لینا نہیں چاہتا, وہ اب آپ کے برین کو قبضے میں لینا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ برین ویسے سوچیں جیسا ہم سوچنا چاہتے ہیں. اس کے لیے اس نے اینیمیشن پر کریکٹر بنائے. اب آپ دیکھیں نا, اسلام ہمیں کن کریکٹرز کی طرف دعوت دیتا ہے, کون سے کریکٹر ہیں جو ہم مجلس میں سنتے ہیں, جو ہمیں اپنے امام بارگاہ میں سنتے ہیں یا اپنی ہسٹری میں سنتے ہیں. ایسے کریکٹرز ہیں نا, بچوں کے بھی کریکٹر ہیں. کون سے کریکٹر ہیں بچوں کے ایسے کہ جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے؟ کوئی بتایا مجھے بچوں کے لیے رول ماڈل کون سا ہے جو ہم اپنی مجلسوں میں سنتے ہیں کریکٹر؟ کون بتائے؟ آپ کر Vilken barn vi hör i vår Muharram-undervisning? Vem var det barn? آپ بتائیں. ہاں دیکھیں, بی بی سکینہ جو ہے وہ لڑکیوں کے لیے, بچیوں کے لیے رول ماڈل. آپ بتائیں. حضرت ہاں حضرت علی اصغر بھی دیکھیں بچوں کے لیے. آپ بتائیں. امام علی تو بڑوں کے لیے, بچوں کے لیے امام محمد باقر بھی جب چھوٹے تھے لیکن رول ماڈل ہے کربلا میں. حضرت محمد جناب قاسم, ہاں حضرت قاسم کی جو بہت چھوٹی ایج کے ہیں کربلا میں, جن کا کریکٹر بھی بہت پرومیننٹ ہے کربلا کے اندر,
کہ جہاں پر وہ اپنے امام کا ساتھ دیتے ہیں بلکہ امام سے پوچھتے ہیں کہ کیا میری باری نہیں آئے گی؟ جی بیٹا بتائیں. بی بی زہرا جی ماشاء اللہ بی بی زہرا بھی ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے. آپ بتائیں. حضرت علی اکبر. لیکن اب یہ جو کریکٹر ہیں یہ ہماری لائف میں ہم ان کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یا صرف مجلس میں سنتے ہیں؟ اور ہم زندگی میں کس کو فالو کرتے ہیں؟ دیکھیں بالکل یہی ہوا ہے کہ آپ کو اور ہمیں رول ماڈل کی ضرورت ہے جس کو ہم فالو کریں. لیکن دشمن نے ہمارے لیے رول ماڈل کیا بنایا ہے؟ بین 10، سپر مین، اسپائڈر مین، کیپٹن امریکہ. اور لڑکیوں کے لیے کیا ہے؟ وہ ڈزنی کی جو پرنسز ہیں، باہر بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ہے نا ایک دو بہنیں بنا ایلسا. دیکھا اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا بیگ ایسا ہو، ہماری بک ایسی ہو، ہمارا لنچ باکس ایسا ہو، ہماری برتھ ڈے ہو تو ایسی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرح اسلامک کریکٹر بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے جس طریقے سے ڈی سی کامکس اور مارول اسٹوڈیو نے اور ڈزنی نے کریکٹر بنائے. کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، افزار نہیں ہے، ہم نے یوز نہیں کیے. تو یہ ہمارا لیک ہے. دیکھیں دشمن ہمارے لیے کیا بنا رہا ہے اور ہمیں بنانا کیا چاہیے. اس کی وجہ سے ہم بہت پرابلم میں ہیں. تو ہمیں اپنی زندگی میں کس کو فالو کرنا ہے؟ کیپٹن امریکہ کو فالو کرنا ہے، اسپائڈر مین کو فالو کرنا ہے، یا جناب علی اکبر کو فالو کرنا ہے؟ تو جناب علی اکبر. تو ہم کیسے فالو کریں جناب علی اکبر جبکہ ہماری زندگی میں ہمیں کوئی جو کام کر رہے ہیں وہ کہیں سے بھی جناب علی اکبر کی طرف بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ تو سوال تو یہی ہے نا. بات کرنا تو آسان ہے، فالو کرنا مشکل ہے کہ وہ کردار، وہ جو کریکٹر ہے وہ لائف میں کیسا ہونا چاہیے. تو وہاں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ایک اچھا ہیومن نہیں بنانے کی کوشش کریں گے. جناب علی اکبر نے کتنی اچھی بات کی تھی اپنے بابا سے کہ کیا بابا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اگر ہم حق پہ ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پہ آئے یا ہم موت پہ جا پڑے. اس کا مطلب ہے کہ جناب علی اکبر کا بلیف اتنا کلیئر ہے کہ موت اور ڈیتھ جو ہے وہ حق پر کوئی پرابلم نہیں ہے، اور موت جو ہے وہ کوئی خوف نہیں ہے. ہر کسی نے مرنا ہے، ٹرانزیشن ہے، لیکن اگر اللہ کی راہ میں آئے تو اس سے بیسٹ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمیں بھی اپنی زندگی کے بلیف کو بہتر کرنے کے لیے یقیناً پلاننگ کی ضرورت ہے. کوئی بھی کام بغیر پلاننگ کے نہیں ہو سکتا. یہ آپ یہاں پہ مثال کے طور پر آپ کا یہ آرگنائزیشن ہے، یہ سینٹر ہے. آپ چاہیں کہ میں یہاں پر ایک بڑی بلڈنگ کھڑی کروں جس میں ہر فلور پر ڈفرینٹ کلاسز ہوں اور فلانا ہو، پارکنگ ہو اور ایسا ہو اور ایسا ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بس اس کو گرا دیں اور کسی کو بولے بھائی بنا دو ایسی. کیا بغیر پلاننگ کے بنے گی؟ کیا بغیر آرکیٹیکٹر کے، بغیر ڈیزائنر کے بنے گی؟ الیکٹریسٹی کا کام کہاں ہوگا، گیٹ کہاں لگے گا، انٹرنس کہاں سے ہوگی، سارا کام پلاننگ کی ضرورت ہے. تو پھر ہم اپنی زندگی کو بغیر پلاننگ کے کیسے گزارے، بغیر کسی چیز کے؟ کہ ہمیں بھی تو اپنی زندگی کو پلان کرنا چاہیے نا. ہم چاہ رہے ہیں ہماری زندگی کے سارے دروازے کھولے ہوئے، اینیمیشن دیکھ لو، کارٹون دیکھ لو، گیم دیکھ لو، سوشل میڈیا دیکھ لو، ٹائم اپنا ویسٹ کر دو. یہ تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے گھر کے سارے دروازے کھڑکیاں کھول دی ہیں، جو اندر آنا چاہے آ جائے. تو ایٹ دا اینڈ آپ تو وہ نہیں بن پائیں گے کہ جو اللہ نے آپ کو جس کے لیے خلق کیا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے پلاننگ کریں. اور کون دے گا پلاننگ؟ کون ہے سب سے اچھا پلانر؟ اللہ سب سے اچھا پلانر ہے. لیکن اس نے کس کے ذریعے سے ریلیجن پہنچایا؟ اپنے پروفٹ میسنجر کے ذریعے سے اور پھر اماموں کے ذریعے سے ہمیں اس کو فالو. تو ہماری زندگی میں امام کی ایجوکیشن، امام کے کال، امام کیسے چاہتے تھے وہ ہماری زندگی میں زیادہ ہونا چاہیے. جو یقیناً آپ یہاں پڑھتے ہوں گے، مدرسے میں ساری چیزیں حاصل کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکل آپ کو اس دنیا کے حساب سے اپنے آپ کو سکسیسفل کرنا پڑے گا. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسکرین ٹائم کتنا ہونا چاہیے؟ کتنا ہونا چاہیے اسکرین ٹائم؟ 1 سے 2 آور ڈیلی. اس میں ہو کیا؟ مطلب ہو سکتا ہے میں بولوں کہ ایک گلاس پانی کا وہ پرابلم نہیں ہے،
لیکن اگر اس میں ایک قطرہ زہر کا ڈال دوں، قطرہ، تو پورا جگ خراب. تو 2 گھنٹے میں آپ دیکھیں گے کیا؟ اگر ذرا سی بھی خراب چیز ہے تو وہ تو 5 منٹ میں آپ کو خراب کر دے گی. تو اسی لیے اسکرین ٹائم بھی امپورٹنٹ ہے، مگر اس ٹائم میں آپ دیکھیں گے کیا، دیٹ از مور امپورٹنٹ. وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھ کیا رہے 2 گھنٹے کے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت اسلامی ہو جائیں. میں یہ بھی کہہ رہا کہ آپ بہت اسلامی ہو جائیں. آپ چیزیں دیکھیں، انٹرٹینمنٹ دیکھیں، مگر آپ کو پتا ہو کہ یہ آپ اپنے بڑوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ واٹ از ہارمفل، کون سی چیز فائدہ ہے. کوئی ایجوکیشن کی چیز ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ ہے، کوئی کمیونیکیشن ہے. آپ چاہتے ہیں کچھ دیر اپنے بات کریں کزن سے، دوستوں سے، مگر آپ کا ٹائم ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کو بھی آپ نے بانٹنا ہے. کہ اگر میں آپ کو بولوں 2 گھنٹے آپ کا اسکرین ٹائم ہے، یہ لے موبائل، اب آپ کچھ بھی دیکھتے رہے تو کیا یہ آپ کے لیے فائدے مند ہے؟ نقصان دہ. آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی دیکھیں گے، پھر ایک دیکھا، پھر دوسری دیکھا، پھر تیسرا دیکھا. انوانٹیڈ چیزیں ہیں. اور یہ تو اتنا اسمارٹ ہے کہ جو آپ ایک دفعہ دیکھتے ہیں وہ خود آپ کو چیزیں دینا شروع کرتے ہیں. جو آپ بولتے ہیں کہ آپ مثلا بولیں مجھے شوز بہت اچھے لگتے ہیں فلانے، تو یہ آٹومیٹکلی آپ کو شوز کے ایڈ دے گا. اور جب آپ دیکھیں گے تو یہ کیمرہ آپ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، تو بچے کے حساب سے ایڈ آئے گے، کمرشل آئے گا. اور جب میں دیکھوں گا تو میرے حساب سے یہ بہت اسمارٹ ہے، یہ بہت فائدے مند بھی ہے، یہ اتنا ہی خطرناک بھی ہے. یہ ہماری باتیں بھی سنتا ہے، یہ ہماری تصویر بھی بناتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے، اور سیم ٹائم پہ کئی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے. تو اسی کے لیے اٹس ناٹ ایزی ٹو ہینڈل دس. یہ اتنا آسان نہیں ہے. اٹس ناٹ اونلی اے کمیونیکیشن ٹول. یہ آپ صرف کمیونیکیشن نہیں رہا، یہ آپ کی زندگی کے اندر گھس چکا ہے. اس سے آپ کو اپنی زندگی سے سائڈ پہ تھوڑا کرنے کے لیے اسٹرگل کی ضرورت ہے. پہلی چیز ہے آپ کو فزیکل ایکٹیویٹیز اپنی اسٹارٹ کرنی چاہیے. اپنے گھر کے اندر آپ اپنا فزیکل ایکٹیویٹیز کریں. جو لڑکیاں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہینڈ ورک، آرٹ ورک پہ اپنے دھیان دیں، نہ کہ موبائل پہ زیادہ دھیان دیں. بوائز کو بھی چاہیے گھر کے اندر آپ کے مائنڈ گیمز ہونے چاہیے. ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی آپ کے لیے بورڈ گیمز ہو. آپ اپنے گھر میں مائنڈ گیم، یا ویسے اسپورٹس ہے، اسپورٹس جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو لاسٹ ٹائم کہا تھا، فٹ بال کھیلے، سوئمنگ کرے، رننگ کرے، سائیکلنگ کرے، اینی اسپورٹس. یہ آپ کی انرجی کو کیا کرے گا؟ ایگزٹ کرے گا. اگر آپ اپنی انرجی کو کنزیوم نہیں کریں گے تو آپ کی ساری انرجی لے لے گا. اور اس کے بعد جب آپ سے بات بھی کی جائے گی تو آپ سے منہ سے آپ بات بولتے بھی نہیں ہے. میں نے دیکھا 5 بچے ابھی بھی یہاں پوچھتا ہوں، بہت سارے بچے کرتے رہتے ہیں کیونکہ ساری انرجی لے لیتا ہے. اور زومبیز کی طرح لوگ ہو جاتے ہیں، بس گردن نیچے رکھی ہوئی ہے نیچے. تو یہ بہت پرابلم ہے. میں بتا رہا ہوں ابھی آپ کی ایج بہت چھوٹی ہے، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے. دیکھا آنکھیں کتنی موٹی ہو گئی میری اسی وجہ سے. یہاں تو ہماری تو مجبوری بھی ہے. جواب نہ دو تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب جواب نہیں دے رہے، فلانا نہیں کر رہے مولانا صاحب، بہت میں ناراض ہو گیا ہوں مولانا صاحب سے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. اب آپ کے نزدیک جو ہے جی فرمائیے. جو باقی گیم وہ موبائل والے جیسے وہ نہیں کھیل سکتے. نہیں کھیلے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن تھوڑا کھیلے. ہر وقت اگر آپ موبائل پہ گیم کھیلیں گے، ہاں ویسے گیم جو ہوتے ہیں وہ کھیلیں. آپ اچھی بات ہے، وہ کھیل رہے ہیں تو وہ تو آپ جتنا اچھا کھیلیں. ٹھیک ہے، تو چلے میرے آدھا گھنٹہ ہو گیا میری گفتگو کا. اب آپ لوگ اپنے سوالات مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. 15 منٹ ہمارے پاس اور ہے، تو اپنے ہاتھوں کو ہینڈ ریز کر کے جو سوال پوچھنا چاہے سلوات دیتے محمد. آدھی ایسی تھوڑی تھوڑی دیر میں ہاتھ اٹھاتا ہوں. آدمی کے بہت سوال آئے تھے، اب چلیں گے. چلے ہاں بیٹا پوچھیے. امام علی حق پر تھے لیکن لوگوں نے ان کو مانا نہیں. لوگوں کے اوپر بھی تو میں نے جیسے کہا کہ 2 پرابلم ہے. ایک پرابلم شیطان ہے، ایک پرابلم انسان کا اپنا نفس ہے. اگر انسان کا نفس دنیا کی خواہش کرے گا، دنیا کی کرسی یعنی ڈیزگنیشن، پوسٹ اور اینی تھنگ ایلس، تو وہاں پہ وہ حق کو فالو نہیں کرے گا.
اور پھر شیطان بھی ایسی ہے کہ اگر کوئی چاہے گا تو شیطان اس کو گمراہ کرے گا. اب ہاؤ اسٹرگل انسان کرتا ہے, ہاؤ اسٹرانگ ایک انسان کا ایمان ہے, گریجولی ہے, تو وہ جب تک محنت نہیں کرتا وہ حق پہ رہنا مشکل ہے. گناہ ملتا ہے گیم کھیلنے سے. اگر گیم ایسا ہے, اگر اس کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی غلط چیزیں ہیں تو گناہ مل سکتا ہے, اور اگر آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں تو بھی شاید ہو سکتا ہے, اور اگر آپ اپنی امی کا کہنا نہیں مان رہے ہیں تو پھر بہت گناہ مل سکتا ہے. پاسبل بہت زیادہ ہے, لیکن یہ نہیں ہے, مطلب آپ کھیل سکتے ہیں اپنی امی ابو سے پوچھ کے, اور ٹائم بھی تھوڑے ٹائم. جی بیٹا کیا بننا ہے؟ مسلم. جیسے آپ ہیں ماشاءاللہ, آپ مسلم ہیں, ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں, آپ مسلم ہیں. اور اگر کوئی مسلم نہیں ہے تو وہ کلمہ پڑھ دے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شیطان آئے تو بسم اللہ پڑھ دے, شیطان بھاگ جاتا ہے. پانی پینے کے لیے بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے, کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ, گھر سے نکلنے سے پہلے بسم اللہ, اسکول کا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. بہت اچھی بات. جی بیٹا مسلم آپ غلط کا نام ہے؟ مسلم بھی ہو سکتا ہے, مومن بھی ہو سکتا ہے. جی بیٹا بولو. آپ کے کزن کا نام بھی مسلم ہے بھائی, ماشاء اللہ بڑے مسلمان ہے بھائی آپ کو. پوچھو کی بیوی نے سیب نہیں کھایا تھا, کیا ہو سکتا؟ ہم لوگ جنت میں ہوتے بھائی, یہ بولنے نہیں ہوتا, میں لیکچر دینے نہیں آتا آپ کو, ہم اوپری بیٹھے نہیں. دیکھو ایکچولی کیا ہے کہ اللہ کا پلان ہے, ٹھیک ہے. اب انہوں نے گندم کھائی یا سیب کھایا یا جو بھی کھایا, وہ گناہ نہیں کیا, انہوں نے ترک اولا کیا. یعنی اللہ نے کہا تھا کہ ایسا نہیں کرنا, بٹ they did actually. تو وہ ایک چیز جو کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی, تو اس لیے اللہ نے کیا کیا, ان کو زمین پہ بھیج دیا. زمین پہ بھیج دیا, زمین پہ پوری اسٹوری آپ کے سامنے. آپ کی ڈیلی روٹین کیا ہے؟ وہ میری ڈیلی روٹین جو ہے وہ کچھ چیزیں کامن ہے میری ڈیلی روٹین میں دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں. ویسے صبح سے اگر شروع کروں تو صبح اٹھتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, پھر دعائیں پڑھتا ہوں, کچھ ڈیلی جو فجر کی دعائیں ہیں, سب سے پہلے دعائیں عہد پڑھتا ہوں, پھر اس کے بعد کچھ اور دعائیں ہیں وہ پڑھتا ہوں, پھر کوشش کرتا ہوں اگر اسی فجر کی نماز کے بعد بہت نیند نہیں آ رہی ہے تو ڈیلی کی دعا, ڈیلی کی زیارت اور قرآن کی تلاوت کر کے, اور اگر مجھے ٹریول نہیں کرنا, میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں تھوڑی دیر سو جاتا ہوں, پھر میں اٹھتا ہوں. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب میری آنکھ کھلی ہے, تو پھر اگر تو ریلیکس ڈے ہے تو میں پھر ظہر کی نماز, پھر کچھ کھاؤں گا پیوں گا, اس کے بعد پھر درمیان میں مجھے لوگوں کو تھوڑا بہت جواب دیتا رہتا ہوں. اس طرح نارمل روٹین ہے. لیکن اگر مجھے ٹریول کرنا ہے یوزلی تو کبھی ہو سکتا ہے مجھے فجر کی نماز کے فوراً بعد فلائٹ لینی ہوتی ہے. آج کل جو روٹین ہے, ہو سکتا ہے کبھی فجر مجھے ایئرپورٹ پہ پڑھنی پڑتی ہے. تو میری ڈیلی روٹین میں کچھ چیزیں کامن ہیں, یعنی جو میں نے دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں وہ چاہے میں جہاز میں پڑھ لوں, چاہے میں گاڑی میں پڑھوں, چاہے میں ٹرین میں پڑھوں, اور لوگوں کو مجھے جواب بھی دینے ہوتے ہیں, رپلائی کرنا ہوتا ہے. کوشش کرتا ہوں کہ جو میرا ٹائم ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ سونے سے پہلے وضو کر کچھ نفل پڑھ کے سوؤں. بہتر یہ ہے کہ سونے سے پہلے میں کچھ قرآن کی تلاوت کر کے سوؤں, کیونکہ اگر میں مر جاؤں تو کم از کم میں اچھا کام کر کے دنیا سے گیا ہوں. تو کوشش یہی ہے. باقی میں گیم نہیں کھیلتا کیونکہ میرے موبائل میں کوئی گیم نہیں ہے, اور مجھے بہت انٹرسٹ بھی ڈیولپ نہیں ہو پایا کبھی گیم کے لیے, اور ٹائم بھی نہیں ہے زندگی میں اتنا. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جو میرا ٹائم ہوتا ہے میں اس میں اپنی ریڈنگ بھی کرتا رہتا ہوں, اپنی مجالس کے لیے, لیکچر کے لیے. تو میرا چھوٹا سا روٹین یہی ہے. البتہ جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں ایکسرسائز بھی کرتا ہوں, سوئمنگ بھی کرتا ہوں, سائیکلنگ بھی کرتا ہوں, اور رننگ بھی کرتا ہوں. یہ سارے کام بھی میں کرتا ہوں.
اللہ نے یزید کو کیوں بنایا, اللہ نے شیطان کو کیوں بنایا؟ پتا نہیں کیا مطلب, پتا نہیں, پتا تو ہونا چاہیے. اللہ نے ہر چیز کو بنایا اور پھر ان کو اختیار دیا, یعنی ان کو ڈیسیژن میکنگ پاور دی ہے. آپ ان کو پتا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے, اب آپ کی مرضی, اگر آپ اچھا کرو گے تو آپ کو دنیا میں بھی اچھا ریوارڈ ہے اور آخرت میں بھی اچھا ہے, اور اگر آپ برا کرو گے تو پھر جہنم میں برائی کہہ رہا ہے. تو اسی لیے اللہ نے سب کو ایک جیسا بنایا. یہ لوگ تھے جنہوں نے چوز کیا غلط راستہ, تو یزید نے بھی غلط راستہ چوز کیا. اللہ نے تو اس کو نہیں کہا تھا کہ چوز کرو غلط راستہ, اس نے غلط راستہ چوز کیا. اب غلط راستہ چوز کیا تو اس کا پھر رزلٹ اس کو غلط ملے گا. جی بیٹا بولو. امام مہدی کب آئیں گے؟ امام مہدی جو ہے وہ جب اللہ کی مرضی ہوگی, لیکن ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ضروری ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت دیر بعد آئیں گے, ہو سکتا ہے امام ابھی آ جائیں, ابھی تھوڑی دیر بعد ہمیں خبر ملے کہ امام آ گئے, اور امام نے کیونکہ مکہ میں آنا ہے تو اس لیے ہمیں ریڈی رہنے کی ضرورت. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے امام آپ کو کہیں کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہیں پر امام کا کام کریں, آپ کو امام کے پاس جانا نہ پڑے. ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے امام آپ کو بلا لیں. اگر آپ سے وہ امام بلائیں گے تو پھر تو مسئلہ تو نہیں پہنچنا. ہو سکتا ہے آپ جہاز میں چلے جائیں, ہو سکتا ہے ایسی جگہ. آپ کیا کہتے ہو کتنا اسکرین ٹائم ہر دن ہونا چاہیے؟ اسکرین ٹائم ایک تو یہ ہے کہ ہر کسی کی روٹین الگ ہے, یعنی آپ کی اسکول کو مجھے نہیں پتا کیا ہے, ہو سکتا ہے کسی کا ڈفرینٹ ہو, لیکن کوشش ایوریج کی اسکرین ٹائم جو ہے وہ آپ اس کو 1 آور کے اندر رکھیں. بے شک اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد رکھیں. اگر آپ کی پڑھائی کمپیوٹر پہ نہیں ہے, آپ کی پڑھائی آئی پیڈ پہ نہیں ہے, اور آپ صرف انٹرٹینمنٹ دیکھتے ہو, صرف لائک کھیلنے کے لیے یا کچھ دیکھنے کے لیے, تو چھوٹی اسکرین کا ٹائم جو ہے وہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. بے شک آپ بڑی اسکرین پر اور فاصلے کے ساتھ, لائک ڈسٹینس کے ساتھ اگر آپ کچھ دیکھتے ہو تو دیٹ از ڈفرینٹ. ہو سکتا ہے آپ اس میں کوئی ایجوکیشنل ویڈیوز دیکھ رہے ہو, کوئی ڈاکومنٹری دیکھ رہے ہو, کوئی انٹرٹینمنٹ چیز دیکھ رہے ہو فیملی کے ساتھ, وہ ڈفرینٹ ہے. لیکن یہ جو اتنا آدمی پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے, اس میں بھی فاصلہ ہونا چاہیے. یہ بہت نقصان دہ لانگ ٹائم, یا آہستہ آہستہ آپ کے برین کو سلو کر دیتے. گانا جو ہے وہ اوور آل جو گانا ہے, جس کو اگر ہم گانا کہتے ہیں, مجتہدین جس کو ایسی چیز کے جو آپ کو لو کی طرف, یعنی تھوڑا حرام کی طرف سے, اس کا کانٹینٹ, اس کا میوزک جو آپ کو تھوڑا سا گمراہی کی طرف لے کے جائے, تو یقیناً وہ. لیکن وہ میوزک کی جو ڈیفینیشن, بعض مہاراجے کہتے ہیں کہ میوزک, تمام میوزک حرام نہیں ہے, سارے میوزک حرام نہیں ہے. میوزک ترانے میں ہو سکتا ہے, میوزک کسی اور صورت میں بھی ہو سکتا ہے, کسی نوٹس میں بھی ہو سکتا ہے. جو میوزیکل نوٹس ہوتے ہیں وہ بھی ڈرامٹک الگ ہو سکتے ہیں. لیکن ایک چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایسی چیز آپ کے اندر تھوڑا سا کچھ ایک موومنٹ پیدا کرے کہ آپ بھی تھوڑا گانے کے ساتھ تھوڑا یوں ہونا شروع کر دو, ایسی چیزیں جو آپ کو آپ کے وجود سے باہر نکال دیں, آپ کو نارمل سچویشن سے باہر نکال دیں, وہ منع ہے. تو کوشش کریں کہ انسان کو اگر شک ہو تو اوائڈ کرنا چاہیے. جی لڑکیوں میں سے کوئی سوال پوچھے آپ, بہت گڑبڑ جاؤ. جی آپ پوچھیں. بنا مطلب کے کیسے نماز پڑھی جاتی ہے؟ نہیں دیکھیں, نماز تو وہ ہے جو آپ واجبات پڑھتی ہیں, یعنی مغرب, فجر, ظہر, عشاء, یہ نماز ہے. اس کے علاوہ کوئی اور نماز, یہ نماز بنا مطلب کی تو نہیں ہے, یہ تو واجب ہے. مطلب اس کا ٹرانسلیشن کے بغیر جیسے وہ ہم کا کہہ رہی ہے. ہاں, تو نماز تو دیکھیں آپ کو عربی پڑھنی ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے. اگر آپ اس کو سیکھ لیں, اس کی ٹرانسلیشن, تو وہ آپ کو ہیلپ کرے گی. لیکن نماز پڑھتے رہنا چاہیے, بے شک بعد میں آپ سیکھ لیں گے. جی کہاں تک جائے گا؟ کیا چیز؟ دو کیا کہنا ہے؟ جو فرمائی
زمانے میں شیطان نظر آتا تھا؟ کس نے کہا ہے؟ امیر نے کہا ہے؟ اسٹوریوں میں شیطان دیکھیں، شیطان تو اسٹوریوں میں بتاتے تھے کہ ایسے آگے آئے. شیطان نظر آتا ہے لیکن شاید ہم دیکھ نہیں سکتے، لائک ہمارے پاس کوئی پاورز نہیں ہے. شیطان جو تھا وہ بعض پروفٹس جو تھے ان کے دور میں شیطان نظر آتا، جیسے حضرت سلیمان جن کا قرآن میں بھی، ان کے زمانے میں جو جن تھے اور جو شیطان تھے وہ نظر آتے. پھر بعد میں وہ ہٹ گئے، یعنی کیونکہ وہ اللہ نے ان کو ایسا کریٹ کیا ہوا ہے کہ وہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ ہم ان کو نہ دیکھیں، لیکن وہ ہیں. اب شیطان کو ہم کیسے پہچانیں؟ اس کے کریکٹرسٹکس. یہ بعض اوقات انسان کے اوپر شیطان آ جاتا ہے جو وہ شیطانیاں کرتا ہے، تو پھر آپ کو شیطان نظر آتا ہے. ایک سٹوری تھا جہاں کوئی اسٹونز پھینکا تھا 3 دفعہ پھر سے آیا. وہ تو حضرت ابراہیم کی سٹوری ہے کہ جہاں وہ شیطان حضرت ابراہیم کو روکنے آتا ہے تو حضرت ابراہیم کو 3 دفعہ وہ آتا ہے تو 3 دفعہ اس کو اسٹون مارا. اور یہی وجہ سے جب ہم حج پہ جاتے ہیں اور عمرے پہ جاتے ہیں تو ہم اس جگہ پہ جہاں وہ آیا تھا وہاں پر اسٹون. کسی نے ایک دربار بنایا تو وہ آ نہ سکے، وہ کیا کریں گے اور کہاں پر ہے؟ یاجوج ماجوج دیکھیں 2 طرح کے. ایک یاجوج ماجوج وہی قوم ہے جو کہیں دیوار میں جو کہتے ہیں کوئی ہے. ایک فتنہ ہے، یعنی سمبولک ہے، یعنی سمبولک ایسی سچویشن ہوگی جو دنیا کو کھا جائے. جیسے کوئی اکنامیکل سچویشن ہو، دنیا کا پورا اکنامک کھا جائے. ہو سکتا ہے چائنا سے ہو سکتا ہے، وہ یہ نہیں پتا وہ کہاں پر ہے. چلو بڑی قرآن کہتا ہے وہ ہے لیکن ابھی کہاں پر ہے یہ نہیں پتا. باری باری جی جو 2 سوال کہ کل کیا کالا جادو اصلی ہے اور اگر ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں اس سے؟ جادو ہے، جادو ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ وہ غلط طریقے سے شیطانی کام سے کیا جاتا ہے. لیکن انسان قرآن پڑھے، نماز پڑھے، آیت الکرسی پڑھتا رہے، اور کچھ ہمارے حفظ ہیں جو ائمہ علیہ السلام نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں، اگر وہ عمل کرے اور یاد رکھے تو انسان اس سے پڑھے. اثر تو کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہت زیادہ ذہن پر سوار کر دینا کہ جادو 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 ہے تو یہ بھی غلط ہے. کیونکہ ہمارے یہاں لوگ زیادہ تر ذہنی زیادہ ہیں، یعنی انٹرنلی زیادہ سوچتے ہیں کہ جادو ہو گیا، گر گیا جادو ہو گیا، فلانا ہو گیا جادو ہو گیا. بھائی آپ کی اپنی غلطی گر گئے، آپ جادو نہیں ہوا. تو یہ زیادہ ہمارے یہاں مینٹلی ہے. چلے ٹائم بہت ہو گیا. میسم کا سوال لگا. میسم کون ہے؟ جی بولے. کیا چیز؟ روسی حرام تو نہیں ہے، بٹ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایول آئی ہے یا کوئی اور آئی ہے. حرام نہیں ہے لیکن بہتر اوائڈ کی جائے. شرک تو نہیں، شرک تو اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو آپ شریک کر دیں. ٹھیک ہے جی بیٹا آپ کون سی سورہ آیات ریکمینڈ کرتے ہیں پڑھے اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ ہر سورت کے بہت فائدے ہیں. اس طرح تو آپ قرآن کے ہر سورت کے بہت سارے فائدے ہیں. صبح اٹھے تو فجر کی نماز کے بعد اگر سورہ اعلیٰ پڑھے تو آپ کا حافظہ جو برین ہے وہ اچھا رہے گا. اور اگر آپ سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھیں تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی. سورہ ملک پڑھ کے سوئیں تو مرتے وقت آسانی ہوگی. بہت ساری صورتوں کے اس طرح ہر صورت کے بہت سارے. سورہ یاسین پڑھنے سے، سورہ رحمان پڑھنے سے انسان اپنی آخری وقت میں آسانی سے جاتا ہے. تو لاٹس آف بینیفٹس ہیں. بٹ یہ کہ آپ اپنے لیے کچھ نہ کچھ روٹین بنا کے رکھیں چھوٹی صورتوں سے. آیت اللہ سستانی کہتے ہیں حرام ہے، آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں حرام ہے. بس آپ پوچھو. نماز تہجد آپ رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ فجر سے بیسٹ ٹائم اس کا فجر سے پہلے. اور اگر آپ نہیں پڑھ پائیں تو آپ دن میں قضا بھی پڑھ سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی.
ٹھیک ہے آپ پوچھے پہلے ظاہر ہے ہم سارے پروفٹ سے کیونکہ سارے پروفٹ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں اور حضرت ابراہیم ہی سے سارا ریلیشن آ رہا ہے تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ جو تمام پروفٹس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. چلیں جی اب آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی محمد پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے ہمیں ان کے ناصروں میں ان کے مددگاروں میں شمار فرمائے اور جو ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر جو دنیا کے حالات ہیں فلسطین میں خاص طور پر وہاں پر پروردگار اس کی مدد فرمائے اور اسلام کو نصرت اور کامیابی عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آخر میں دعائیں امام زمانہ کھڑے ہو کے پڑھے تاکہ امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برحمتك يا ارحم الراحمين.